قرآن نے یہ واضح فرمایا کہ نزول قرآن کے لیے جس مہینے کو اللہ نے منتخب فرمایا وہ رمضان ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، یہ قرآن ہی نے فرمایا۔ تو یہ بات طے ہے کہ نزول قرآن رمضان میں ہے۔ پھر 30 پارے میں سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول اور نزول قرآن والی جو رات ہے اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ آگے ارشاد ہوا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین پر، ورود ہوتا ہے، اور روح سے مراد بعض مفسرین نے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں ان کو مراد لیا، اور بہت سے علماء نے روح سے مراد ارواح طیبہ، پاک ارواح۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب حجت اللہ البالغہ میں بھی روح سے مراد ارواح طیبہ لیا ہے۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کی اجازت سے تمام کاموں کے لیے، مخلوق خدا کے حاجت براری کے لیے۔ اب اس رات کی جو کیفیت ہے وہ بیان ہوئی، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں سلامتی ہے یہاں تک کہ وہ رات کا فجر طلوع ہو جائے، یعنی صبح ہونے تک، شام سے دوسری صبح طلوع ہونے تک۔ یہ لیلۃ القدر کا قرآنی پریچے ہے، تعارف ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ ہمارے پاس بالعموم 27ویں شب یعنی 26 کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس رات کو لیلۃ القدر منائی جاتی ہے، شہر بھر میں جلسے ہوتے ہیں، اور یہ رواج صرف ہمارے پاس ہی نہیں
بلکہ پورے بر صغیر میں ایسا ہوتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے، لیکن کسی حدیث شریف سے لیلۃ القدر کا ایسا تعین ہمیں نہیں ملتا، بلکہ سرکار مدینہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری دہے میں تلاش کرو، یعنی پوری 10 راتوں میں۔ پھر سرکار نے فرمایا ان آخری دہے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ گویا لیلۃ القدر رمضان کے آخری دہے کی طاق راتوں میں واقع ہوتی ہے۔ تو وہ طاق راتیں کیا ہیں؟ آڈ نمبر نائٹس، 20 رمضان کا دن گزرنے کے بعد کی رات جو 21ویں کہلاتی ہے، 22 کا دن گزرنے کے بعد کی رات جو 23ویں کہلاتی ہے، 24 کا دن گزرنے کے بعد کی رات جو 25ویں شب کہلاتی ہے، 26 کا دن گزرنے کے بعد کی رات جو 27ویں شب کہلاتی ہے، اور 28 کا دن گزرنے کے بعد کی رات جو 29ویں شب کہلاتی ہے۔ یہ ہوئی طاق راتیں۔ تو لیلۃ القدر انہی طاق راتوں میں واقع ہوتی ہے۔ یہاں عموماً 27ویں شب کو لیلۃ القدر منائی جاتی ہے، میں نے پہلے بھی کہا منائی جاتی ہے۔ ہمارا یہ حسن ظن ہے کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہوا کرتی ہے۔ بعض صحابہ کے اقوال ہمیں ضرور ملتے ہیں، علماء کی ایک بڑی جماعت بھی 27ویں شب کی تائید میں ہے، لیکن سرکار مدینہ نے تعین نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو طاق راتوں سے مراد وہ راتیں جن کا میں نے ذکر کیا، 2 راتیں جا چکی، 20 رمضان کے بعد کی رات جا چکی، 22 کے بعد کی رات جو گزشتہ رات تھی، کل کی رات تھی، وہ بھی ہم سے رخصت ہو چکی۔ اب بچی ہیں 3 راتیں، 24 کے بعد کی رات، 26 کے بعد کی رات، 28 کے بعد کی رات۔ اللہ جانے کہ لیلۃ القدر ان 3 راتوں میں کوئی رات ہوگی، یا جو 2 راتیں ہم سے جدا ہو چکی ان میں لیلۃ القدر جا چکی۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو آخری دہے کی ہر رات کو لیلۃ القدر جیسا اہتمام کرتے ہیں، یا کم از کم طاق راتوں میں ایسا اہتمام یہ سمجھ کر کے یہ طاق کراتے ہیں شاید کہ اس میں لیلۃ القدر آ جائے۔ بعض علماء نے لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں تحریر فرمائیں، جیسے لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے، بہت گرمی نہیں ہوتی اور اتنی ٹھنڈ بھی نہیں پڑتی کہ جو ناگوار مزاج ہو جائے۔ ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی تحریر فرمایا کہ دوسری راتوں کی بنسبت یہ رات کچھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ بھی تحریر فرمایا کہ اس رات کو شہاب ثاقب نہیں ٹوٹتے، میٹیورائٹس، ایسٹیرائٹس، تارے ٹوٹ کے گرتے ہوئے جو دکھائی دیتے ہیں ہمیں، تو شب قدر کی
ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی کہ اس رات کو تارے ٹوٹ کے نہیں گرتے. ایک نشانی یہ بھی بتلائی گئی کہ اس رات کو دریاؤں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. ایک نشانی یہ بھی بتلائی گئی کہ اس رات کو بالعموم کتے نہیں بھونکتے. جس طرح راتوں میں عام طور پہ کتوں کے بھونکنے کی گونج صدائیں ہمیں سنائی دیتی ہے، بارکنگ ساؤنڈ. شب قدر کی خصوصیت یہ ہے کہ بالعموم کتے اس میں نہیں بھونکتے. ایک نشانی یہ بھی بتلائی گئی کہ اس رات کو ترشح ہوتا ہے، ہلکی بوندا باندی یا پھوار کا احساس ہوتا ہے. یہ سب تو نشانیاں ہیں. علماء نے اپنی تحقیق سے کچھ باتیں لکھی ہیں. اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس رات مچھلیاں ان کی ریل پیل میں وہ حمد باری تو کرتی رہتی ہے، لیکن روز کے بنسبت اس دن کی ان کی ریل پیل چہل پہل جدا ہوتی ہے. تو یہ ساری نشانیاں آج ہم تلاش کریں، دریاؤں کو جائیں، ان کا پانی کا مزہ چکھیں، ذرا مشکل کام ہے. اللہ نے جن اپنے بندوں کو آنکھ دی، وہ لیلۃ القدر کی شام سے ہی جو رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے وہ محسوس کر لیتے ہیں. جن کو اللہ نے چشم بینا دی ہے، یہ تو ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں. سب کا دیکھنا ایک نہیں ہوتا، سب کا دیکھنا ایک نہیں ہوتا. جس کو اللہ آنکھ دے تو وہ دیکھتا ہے، اور نظر بازوں کا کام ہے. قرآن نے بھی اس موضوع پہ بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے. جیسے ایک جگہ فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ایک ہی آیت میں دیکھنے کے لیے 3 الگ الگ لفظ قرآن نے استعمال کیے. وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھتے ہو. اللہ کے رسول سے اللہ فرماتا ہے وَتَرَاهُمْ، اور آپ ان کو دیکھتے ہو. يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ آپ کو دیکھ رہے. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے. آپ ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، مگر وہ آپ کو نہیں دیکھتے. تینوں جگہ 3 الگ الگ لفظ قرآن نے استعمال کیے. تراہم، ینظرون، یبصرون. اس کی حکمت انشاءاللہ کبھی بیان ہوگی. اب یہ وقت نہیں ہے کہ میں اس موضوع پہ گفتگو کروں، مگر رہا ہے کہ 3 الگ الگ لفظ باری تعالیٰ نے استعمال فرمائے. آپ ان کو دیکھتے ہو، وہ آپ کو دیکھتے مگر آپ کو نہیں دیکھتے. مطلب صاف ہے، مطلب صاف ہے. وہ آپ کو جب دیکھتے ہیں تو صرف محمد ابن عبداللہ ان کو نظر آتے ہیں. اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے جیسا دیکھنا چاہیے، بصارت کا جو کام ہے، بصیرت کا جو کام ہے، بصارت و بصیرت اگر انہیں مل جاتی تو وہ جب آپ کو دیکھتے تو کیا دیکھتے؟ محمد ابن عبداللہ کو نہیں، محمد الرسول اللہ کو دیکھتے. سب کا دیکھنا الگ ہے، سب کا دیکھنا الگ ہے. اللہ کے رسول نے اپنے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اپنا خرقہ شریف اپنے قریبی صحابہ کو دیا. خلفاء راشدین میں سے 2 کو چنا، کہا یہ لے جاؤ میرا خرقہ، قرن میں رہنے والے اویس کو یہ پہناؤ اور اس سے میری امت کے لیے دعا کراؤ.
اویس قرنی صحابی نہیں ہے بظاہر، عاشق ہیں، عاشق۔ سرکار مدینہ کو ایسا ظاہری طور پر نہیں دیکھا ہے۔ کسی شاعر نے کہا اویس اللہ کی رحمت ہو تم پر، تم نے سکھلایا۔ اویس اللہ کی رحمت ہو تم پر، تم نے سکھلایا کہ عاشق صرف صورت دیکھ کر ہوتے نہیں صدقے۔ کچھ دیوانے ایسے ہیں کہ باطن کے جلوے دیکھ لیتے ہیں، ظاہر میں کبھی رسول اللہ کو نہیں دیکھا ہے مگر دیوانے ہیں، رسول اللہ کی اداؤں کے دیوانے ہیں۔ ایسے عاشق سے دعا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم فرمایا، لے جاؤ میرا خرقہ پہناؤ۔ حضور جب پردہ فرمائے لے کر کے یہ خرقہ پہنچے، پوچھا کہاں ہیں اویس؟ کہا وہ تو صحرا میں گشت کرتے رہتے، جنگلوں میں گھومتے رہتے۔ پتہ لگایا، پہنچے، سرکار مدینہ کا حکم سنایا، رونے لگے۔ کہا میں سرکار کا خرقہ پہنوں گا؟ کہا ہم نہیں پہنا رہے، سرکار کا حکم ہے۔ خرقہ پہن لیا، جبہ شریف پہن لیا، پھر سر بسجود ہوئے، اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ لوگ انتظار کرتے 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 اوب گئے۔ اب تو گمان یہ ہونے لگا کہ یہ زندہ بھی ہیں کہ رخصت ہو گئے۔ اسی سجدے میں کہیں روح قفس عنصر سے پرواز تو نہیں کر گئی۔ آخر کو اس امکان سے کہ پتہ نہیں روتے روتے بے ہوش ہو گئے یا دنیا سے رخصت ہو گئے، انہیں جنبش دی، وہ سجدے سے سر اٹھائے، آنکھیں کھول دی، کہا افسوس تم لوگوں نے مجھے مداخلت کر کے میرے سجدے سے مجھے اٹھا دیا۔ میں سرکار کے حکم میں سرکار کی امت کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، کیا آپ لوگوں نے کبھی محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ لوگوں نے کبھی محمد الرسول اللہ کو دیکھا؟ علی مرتضیٰ بھی ہیں وہاں، تعجب سے دیکھنے لگے۔ گھر واپس ہوئے، اسی تحیر اور استعجاب میں کہ مجھ سے ایسا سوال کیوں کیا، سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کے اس تحیر کو تاڑ لیا۔ پوچھا کیا ہے علی، کچھ کھوئے کھوئے سے لگتے ہو؟ کہا ہاں، آج عاشق رسول نے ہم سے ایسا سوال کر لیا۔ کہا کیا کہا؟ کہا رسول اللہ کے دیدار کی بات وہ ہم سے کر رہے۔ ارے میں تو وہ ہوں کہ میں نے سب سے پہلے رسول ہی کو تو دیکھا ہے، آنکھ کھلی تو رسول کا دیدار مجھے میسر آیا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا کہ علی، رسول اللہ نے مجھے اپنا ٹکڑا فرمایا ہے۔ فاطمہ تو بغت منی، میرے میں فاطمہ میں جدائی نہیں ہے، میرے جسم کا ایک حصہ ہے فاطمہ، میرا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ اب آپ سمجھو میری رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، میں رسول اللہ سے جدا بھی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود علی میں نے ساری زندگی میں رسول اللہ کو ایک ہی وقت دیکھا ہے۔ کہا فاطمہ یہ کیا کہتی ہو؟ اگر تم ایسا کہنے لگ جاؤ تو پھر جو دنیا دیکھتی ہے وہ کیا ہے؟ کہا ابھی دنیا نے محمد رسول اللہ کا حقیقی جلوہ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے بھی زندگی میں ایک ہی مرتبہ وہ جلوہ ناز دیکھا ہے۔ کہا ایک دفعہ سرور کونین وضو فرمانے کے لیے پانی لے کر بیٹھ رہے تھے، سر پر امامہ تھا، آپ نے مجھے یاد فرمایا فاطمہ ادھر آؤ۔ میں سرکار مدینہ کے پاس گئی تو آپ نے اپنا امامہ شریف میرے ہاتھوں میں دے دیا، فرمایا مجھے وضو کرنا ہے، یہ امامہ تم رکھو۔ میں نے ہاتھوں میں امامہ لیا، پھر سرکار مدینہ سے اجازت طلب کی کہ میرے آقا
آپ کا امامہ شریف میں اپنے سر پر رکھ سکتی ہوں؟ سرکار نے مجھے فرمایا کہ فاطمہ تمہیں اجازت ہے تم میرا امامہ سر پر رکھ لو۔ جب میں نے سرکار مدینہ کا امامہ سر پر رکھا، وہ لمحہ میری زندگی کا پہلا لمحہ تھا کہ محمد الرسول اللہ کا وہ جلوہ میں نے دیکھا۔ یوں دیکھنا اور ہے، لیکن جن کو اللہ بصیرت دیتا ہے ان کا دیکھنا اور ہوتا ہے۔ ہم کو وہ بصیرت حاصل نہیں۔ بظاہر تو ہم سب دیکھتے، اسی لیے قرآن نے کہا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کی نظر آپ کی طرف تو ہے مگر وہ آپ کو نہیں دیکھتے محبوب۔ تو سب کا دیکھنا ایک نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے بصیرت دی ان پر حقائق کھل جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے خاص بندے ہیں جو ان چھپی ہوئی حقائق سے واقف ہیں۔ لیکن اتنا تو ہے کہ سرکار مدینہ نے ہم پر کرم فرمایا۔ اگر یہ فرما دیا ہوتا کہ رمضان کی 30 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، جیسی بھی ہماری زندگیاں کتنا کٹھن ہو جاتا ہمارے لیے کہ ہر رات کو ہم لیلۃ القدر کا اہتمام کرتے۔ سرکار رحمت للعالمین نے یہ آسائش دے دی، فرمایا آخری 10 راتوں میں، پھر مزید ہماری سہولت کے لیے یہ فرمایا کہ اب طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلاۃ و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے قیام کے ذریعے آگاہ فرمایا کہ ہمارے 4 نبی ایسے تھے جنہوں نے 80 سال تک پلک جھپکے بنا ہماری عبادت میں زندگی کاٹی، دن ہو یا رات ایک لمحہ بھی ہماری یاد سے غافل نہیں رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، یوشع بھی آیا ہے ایک روایت میں ان کا نام یوشع بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمایا لوگوں سنو، پچھلے انبیاء کی یہ سیر، یہ سیرتیں، یہ ان کی عبادتیں، یہ ذوق عبادت، یہ اللہ سے ان کا تعلق، اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے تھے۔ فرمایا 80 سال اللہ کے ان محبوب انبیاء نے ایسے کاٹے کہ دن ہو یا رات ایک پل بھی عبادت سے گریزاں نہیں رہے۔ صحابہ نے بڑا تعجب کیا کہ یہ 80 سال کی عبادتیں، بھلا اب دوسروں کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اس طرح ان کی اتباع میں عبادتوں میں کاٹے؟ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل قوم میں ایک عابد تھے جنہوں نے 1000 مہینے ہر روز خدا کی محبت میں جہاد میں کاٹ دیے۔ 1000 مہینے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں سنو، بنی اسرائیل کا خدا کا ایک عابد بندہ ایسا بھی تھا جو بنی اسرائیل میں تھا، اس کا شوق جہاد، ذوق عبادت ایسا کہ 1000 مہینے تک مسلسل ہر روز جہاد کے لیے نکل جاتا تھا۔ 1000 مہینے۔ تب بھی صحابہ نے ان پر رشک کیا، دل ہی دل میں تمنا کی، سوچا کہ نہ ہماری زندگیاں ایسا ساتھ دیتی ہیں اور نہ ہی عبادت کے ایسے مواقع ہم کو ہیں۔ احساس ہوا کہ جب پچھلی امتوں کی عبادتوں کا یہ حال ہوگا، 1000 مہینہ صرف جہاد کرتے رہے، تو لازمی ہے کہ جنت میں ان کے درجے بھی بلند ہوں گے۔ ایسے عبادت گزار جو اللہ کے بندے ہیں ان کے مدارج بہت اعلیٰ ہوں گے۔
سرکار مدینہ کو بھی یہ فکر تھی کہ میری امت کہیں کسی امت سے پیچھے نہ رہ جائے، میرے دامن گرفتار کسی اور نبی کی امتیوں سے درجوں میں جنت میں پیچھے نہ رہ جائیں، میری امت کو عمر بھی اتنی نہیں ملے گی۔ بڑی طویل عمریں ہوا کرتی تھی، پچھلی امتوں کی عمریں بھی بہت ہوتی تھی، مہلت بھی ملی عبادت کے لیے۔ اور ایک قوم تو ایسی بھی کہ من و سلوہ کا نزول ہوتا تھا، کھانے پینے کے لیے، روزگار حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، صبح شام آسمان سے خوان نعمت آ جاتا، کھانے کو مل جاتا، 24 گھنٹے عبادت کرو۔ لیکن سرکار مدینہ کی امت کتنی مشقتوں میں پڑی ہوئی ہے، حصول روزگار ہر دور میں کٹھن، صبر آزما اور بڑا ہی جفاکش کام رہا ہے۔ کل بھی جو لوگ روزگار کماتے رہے، بہت وقت ان کی زندگیوں کا اسی میں لگ گیا، اور آج بھی حصول روزگار کے لیے فی زمانہ جو ہماری زندگیوں کا معیار ہے اس کو قائم رکھنے میں ہر انسان صبح سے شام تک مصروف ہے۔ کوئی 12 گھنٹے کام کر رہا ہے، کوئی 14 گھنٹے کام کر رہا ہے، بعض ایسے بھی ہیں جو 16 گھنٹے 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے محنت کرتے ہیں صرف اپنی روزی کمانے کے لیے۔ آپ سوچیں، جب ہماری زندگیاں ایسی مشقتوں سے بھری پڑی ہے تو پھر وہ عبادتوں کا معاملہ، وہ شوق ریاضت، وہ خدا کی راہ میں نکل جانا ہمارے لیے کتنا مشکل ہے۔ یقیناً اس معیار پر اگر پرکھو تو ہم پچھلی امتوں سے بہت پیچھے ہیں۔ اسی کو اگر آپ اسٹینڈرڈ مان لیں، پیرامیٹر مان لیں، تو ہم پچھلی امتوں کی کسی قیمت پر برابری نہیں کر سکتے کہ ان کو سینکڑوں سالوں کی زندگی دی گئی اور زندگی میں آسائشیں دی گئی، مہلت دی گئی، موقع فراہم کیا گیا۔ آج ہماری زندگی میں ایسی سہولتیں نہیں ہیں۔ یہ فکر آج ہم کو ہے، ہمارے آقا کو 1400 سال پہلے ہی ستاتی رہی۔ سرکار مدینہ کو یہی فکر رہتی تھی کہ کہیں میری امت کسی سے پیچھے نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ انعام فرمایا، جبرائیل خوشخبری لے کے آئے، اے اللہ کے رسول آپ فکر نہ کریں اور اپنے چاہنے والوں سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کسی امت سے آپ کی امت کو پیچھے نہیں رکھے گا، آپ خیر الرسل ہو، تمام رسولوں میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہو، تو آپ کی امت بھی خیر الامم ہوگی، ساری امتوں میں افضل و بالا تر ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو نبیوں کا نبی ہو، رسولوں کا رسول ہو، خیر الرسول ہو، اس کا دامن پکڑنے والا کسی سے پیچھے رہ جائے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، لہذا اللہ نے ایک ایسا انعام فرمایا کہ رمضان میں ایک رات ایسے دے دی، رسول اللہ کے غلاموں کے لیے مجدہ جافزہ دے دیا، دیوانوں ساری زندگی اگر تم ایسی عبادتوں میں نہیں کاٹ سکتے، ایک لیلۃ القدر کو اگر پا لیتے ہو، اس رات کو عبادت میں کاٹ دیتے ہو، تو یہ ایک رات کی عبادت دوسروں کی 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ یہ حکمت ہے لیلۃ القدر کی۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر برابر نہیں، خیر من الف شہر فرمایا۔ اب اس ایک رات کو کسی نے عبادت کر لی تو 1000 مہینے، 1000 مہینے عبادتوں سے بہتر، مجاہدے سے بہتر، ریاضتوں سے بہتر، مشقتوں سے بہتر۔ کیوں؟ اس لیے کسی کے ہاتھ میں آدم کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں نوح کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں خلیل اللہ کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں ذبیح اللہ کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں کلیم اللہ کا دامن ہے، کسی کے ہاتھ میں روح اللہ کا دامن ہے۔ ارے خوش نصیب ہیں ہم غلامان مصطفیٰ، ہمارے ہاتھ میں حبیب اللہ کا دامن ہے۔
مصطفیٰ کے دامن کا ہماری عبادتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، ہماری مشقتیں ویسی نہیں ہیں، ہماری ریاضتیں ویسی نہیں ہیں، ہمارے مجاہدے ویسے نہیں ہیں۔ دیکھنے والا ہماری عبادتوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھنے والا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا دامن ہاتھ میں ہے۔ میرے محبوب کا دامن پکڑ لیا ہے تو تیرے لیے یہ خوشخبری ہے، ایک رات بھی زندگی میں مل جاتی ہے تو 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر۔ اور آپ 1000 مہینوں کا اگر حساب کریں تو 83 سال کچھ ماہ کچھ دن بنتے ہیں، 5 مہینے 6 مہینے اور کچھ دن بنتے ہیں، ایک رات۔ اب اگر کسی کو زندگی میں 80 لیلۃ القدر مل گئے، کسی کو 10 مل گئے، کسی کو 15 20 25 30 مل گئے، اب حساب آپ کر لیں، حساب آپ کر لیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے جس آقا کے صدقے و طفیل یہ ساری نعمتیں مل رہی ہیں، ثواب کمانے کے کاروباری سوداگر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ تمہاری عبادتوں کی جزا صلہ بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی کے دامن کرم کا صدقہ ہے، ورنہ تم کیا اور تمہاری حیثیت کیا۔ لیکن یہ جزا صلے کے سوداگر اللہ سے بھی تجارت کرتے ہیں، جس کے صدقے میں مل رہا اس کو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مل رہا ہے اسی سے رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں۔ نادانو تمہیں اندازہ نہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے، جو بند ہوں گی آنکھیں تو آنکھیں کھلیں گی، جو بند ہوں گی آنکھیں تو آنکھیں کھلے گی کہ کیا چیز ہے اپنے پیارے سے نسبت۔ یہ تو اس وقت معلوم ہوگا جب خدا کے روبرو تم رہو گے، میزان میں نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ سرکار مدینہ کے چاہنے والے دیوانے بھلے ہی بظاہر ہمارے عمل بہت ہلکے، بظاہر دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کل روز محشر ایک شخص کے نام اعمال تولے جا رہے ہیں، بدیوں کا جو پلڑا ہے بائیں جانب والا پلڑا میزان کا وہ جھکا جاتا ہے، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوئے چلے جاتا ہے، یہاں تک کہ سارے نام اعمال تل گئے، ایک عمل کی پرچی باقی ہے۔ فرشتے نے وہ عمل کی جو پرچی تھی اس کی نیکی کی تھی، لہذا سیدھے پلڑے میں ڈال دی۔ اب سیدھا پلڑا جو ہلکا ہو کے اوپر چلا گیا تھا وہ جھکنے لگا، نیچے آنے لگا وزن سے، یہاں تک کہ میزان میں توازن قائم ہو گیا، بیلنس، دونوں پلڑے برابر برابر ہو گئے۔ ابھی یہ سوچتا ہی رہتا ہے کہ دیکھتا ہے کہ سیدھا پلڑا جھکے جا رہا، یہاں تک کہ بائیں پلڑا ہلکا ہو کے اوپر چلے گیا ہے۔ تعجب سے مولا کے سامنے کھڑا ہے، عرض کرتا مولا میری کوئی نیکی اتنی بھاری بھرکم نہیں، میں نے ساری زندگی میں ایسی وزنی کوئی نیکی نہیں کی ہے، پتہ نہیں فرشتوں نے کس کے نامہ اعمال کی پرچی میرے نامہ اعمال میں رکھ دی ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں بندے ناقص، تو ناقص، تیری عقل ناقص، تیری فکر ناقص، سن ہمارے پاس ایسا کوئی نقص نہیں رہتا، ہم کامل، ہمارے سارے کام کامل، یہ پرچی تیرے ہی عمل کی ہے۔ تعجب سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے مولا میں بھی تو دیکھوں کہ وہ بھاری بھرکم نیکی کون سی ہے جو مجھے یاد نہیں، مجھے تو خیال نہیں پڑتا کہ میں نے زندگی میں ایسا کوئی عمل کیا ہے۔
سرکار مدینہ کی چاہنے والے اس غلام کی تمانیت کے لیے مولا تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اس کی اس نیکی کی پرچی کو کھول کر اسے دکھلا دو۔ جب سیدھے پلے کی وہ پرچی کھولی جاتی ہے، اسے دکھائی جاتی ہے، تو اس میں لکھا ہوتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صدق دل کے ساتھ، آقا کی پوری محبت کے ساتھ، جذبہ غلامی کے ساتھ، جوش ایمان کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں ایک درود ایسا پڑا تھا جو قبول ہو گیا ہے۔ وہ ایک درود اتنا بھاری ہے کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ یہ صدقہ ہے۔ اور کچھ نادان ہیں، عجیب عجیب قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ المستعان گفتگو تو ہمیشہ ہوتی ہے، پھر عرض کروں گا۔ بہرحال معروضہ یہ ہے کہ 3 راتیں بچی ہیں۔ ایک کل والی رات 24 کا دن گزرنے کے بعد، دوسری 26 کا دن گزرنے کے بعد، تیسری 28 کا دن گزرنے کے بعد، تینوں راتوں کا اہتمام فرمائیے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے علماء میں جمہور اس طرف گئے ہیں کہ لیلۃ القدر شاید 26ویں رات کو واقع ہوتی ہے، لیکن یہ حتمی قطعی تعین نہیں ہے۔ تلاش تو ساری طاقتوں میں کرنا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں، پھر آپ کی یاد دہانی کی خاطر، کہ رمضان کی آخری جو رات ہے وہ بڑی فضیلت والی ہے۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ آخری رات ہی کو بازار گھومنے کے لیے نکلتے ہیں۔ کسی کو خیال آتا ہے کہ بھئی آج مختلف ہوٹلوں کی حلیم کا ذائقہ دیکھیں گے، کسی کو خیال آتا ہے کہ بھئی آج عید کی تیاری کر لیں گے۔ معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ہاں کبھی کوئی ایسی ضرورت آپ کی گھر کی جو رہ گئی ہے، اگر ایسی ضرورت ہے تو آپ ضرور بازار کو جائیے۔ اس دن بازار میں نکلنا کوئی حرام کام نہیں ہے، لیکن وہ رات بازاروں میں گھومنے کے لیے، تکمیل ضرورت کے لیے آپ چلے جاتے ہیں۔ کوئی کام رہ گیا تھا، کوئی چیز رہ گئی تھی، اگر الگ سی بات ہے۔ بالعمد اس رات کا انتظار کرنا اور اس رات کو بازار میں گھومنے کے لیے، میں پھر عرض کر رہا ہوں، سرکار مدینہ نے اپنے غلاموں کے لیے خوشخبری سنائی کہ لوگوں سنو، سارے رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے جتنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے، اس سے کہیں زیادہ رمضان کی آخری رات کو رحمت عام ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ بندے معاف کیے جاتے ہیں، اس سے زیادہ کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ رات گھوم گھام کے گنوانے کی نہیں ہے۔ خدا را جو وقت ہمیں ملا ہے اسے غنیمت سمجھیے۔ پتہ نہیں آئندہ رمضان کس کو ملے اور کس کو نہ ملے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی آئندہ رمضان میسر آئے، ہم سب کو رمضان کی آئندہ کی برکتیں نصیب ہوں۔ بہت سے ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، بہت سے ایسے ہیں جو پچھلے عشرے میں ہمارے ساتھ تھے، اور بہت سے ایسے ہیں جو پچھلی راتوں میں ہمارے ساتھ تھے۔ معلوم ہوا صبح ہوتے ہوتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ رمضان شریف جن کو نصیب ہوا ہے مولا تیری حضوری میں وہ آ گئے ہیں، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص صدر مرکز انجمن قادریہ مولانا سید غوث قادری صاحب کا بھی سانحہ ارتحال ہوا ہے 20 تاریخ کی رات 21ویں شب کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور مقبول بندوں کے زمرے میں انہیں شامل فرما لے۔ مولا ان کی لواء یقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور دین کی خدمت کا جو مشن ہے وہ ان کے خلف، ان کے بیٹے، ان کے ورثہ سے اس کی مولا تو تکمیل کی ذمہ داری نہ صرف پوری کروا بلکہ یہ کام اور بہتر طریقے سے جاری و ساری رہے۔ ساتھ ہی رخصت ہوتے ہوئے 2 باتیں آپ سے عرض کر کے گزر جاتا ہوں۔ ایک، پچھلے جمعہ ایمانی موتیاں نام کے چارٹس جو یہاں دونوں جانب رکھے گئے تھے، ساری وضاحتیں پچھلے جمعہ میں نے رکھ دی کہ وہ مسائل
جو آج عموماً گھر گھر اختلاف کا موجب بنے ہوئے، بحثیں ہو رہی، بھائی بھائی لڑ رہے آپس میں، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، کہیں شوہر بیوی میں اختلاف ہے، گھر بٹ گئے ہیں۔ ایک کہتا ہے وسیلہ جائز تو دوسرا کہتا ہے ناجائز، حرام۔ ایک کہتا ہے رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے، دوسرا کہتا ہے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہے، اسی کی بنیاد پہ جنت اور دوزخ کا تعین ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، کبیرہ گناہ بھی جو لوگ کیے ہیں اللہ کے رسول کو اللہ اس دن اختیار دے گا کہ اگر وہ ایمان والے ہیں تو سرکار مدینہ ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، قرآن ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ۔ اور وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آیت کی آپ تفسیر پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سرکار کی شفاعت کس درجے کی ہوگی۔ مقام محمود کیا ہے؟ ایسا یبعثک ربک مقام محمودا، قرآن پڑھتے ہو لیکن دل، میں نے عرض کیا نا، دیکھتے تو ہیں مگر نہیں دیکھتے، پڑھتے تو ہیں مگر نہیں پڑھتے، سمجھتے تو ہیں مگر نہیں سمجھتے۔ صم بکم عمی فهم لا یعقلون لا یبصرون لا یتکلمون، سب کچھ اللہ نے فرما دیا۔ گھر گھر بڑھ گئے۔ تو ایک پہلی قسط ہے یہ اس کی، ایک کام کا آغاز ہوا ہے، اور میں نے عرض کیا پچھلی گفتگو میں بھی 22 احادیث انہی موضوعات پر، زیارت قبور، دست بوسی، قدم بوسی، شفاعت کا مسئلہ، وسیلہ، موئے مبارک، بزرگوں کا احترام، اہل بیت سے محبت وغیرہ وغیرہ 22 احادیث ہیں، اور کوئی بھی حدیث صحاح ستہ کے سوا کوئی اور کتاب سے نہیں لی گئی ہے۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف، ان 6 کتابوں ہی سے احادیث لی گئی، حوالہ بھی درج ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی چاہتا ہے دیکھنا تو آپ کراس چیک کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی قسط ہے، انشاءاللہ اس کے پیچھے یہ کام جاری رکھنے کی نیت ہے، اللہ پوری فرمائے۔ تو وہ چارٹس، ایمانی موتیاں اس کا نام ہے۔ محتمم صاحب محترم نے مجھے اطلاع پہنچائی کہ اور کوئی صاحب کچھ اور چارٹس یہاں فروخت کر رہے تھے، اور لوگوں سے یہ بیان کر رہے تھے کہ وقار پاشا نے جو کہا وہ یہی ہے، حالانکہ وہ کچھ الگ تھے۔ تو ایسا نہ کیجیے، اس لیے میں نام کہہ رہا ہوں، ایمانی موتیاں نام ہے وہ چارٹ کا۔ میری گزارش ہے آپ تمام سے کہ ضرور اپنے گھر لے جائیے، بیٹھ کے پڑھیے اطمینان سے۔ احادیث شریفہ نقل کیے گئے ہیں، حوالہ موجود ہے، ہر گھر میں کم سے کم ایک چارٹ چاہیے۔ کل کوئی آپ پر اعتراض کرے، آپ جواب دینے کے موقف میں نہ ہوں، وہ چارٹ سامنے رکھ دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے جاؤ بابا یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کا حوالہ دیکھ لو۔ مساجد کے لیے یہ چارٹ فری تقسیم کیے جا رہے ہیں، مسجد میں 4، 6، 10 جتنی مانگے اتنے دے رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں شہر میں 2000 سے زیادہ مساجد ہیں۔ 2-3 سال قبل یہیں رمضان شریف میں کتاب کی میرے ہاتھوں سے رونمائی ہوئی تھی، رسم اجرائی ہوئی تھی، حیدرآباد دکن کی مساجد اور عیدگاہیں میں جا کے پڑھا تو دیکھا کہ 2000 سے زیادہ مسجدوں کا ذکر ہے۔ تو کوشش ہماری ہے کہ شہر کی وہ مساجد جہاں یہ چارٹ قبول کیے جائیں گے، کچھ مساجد ایسے ہیں کہ وہاں یہ لیتے بھی نہیں، لے جا کے رکھے تو پھاڑ کے پھینک دیتے، ہم وہاں پہنچاتے بھی نہیں۔ جہاں ضائع ہو رہی ہے چیز، وہ بھی حدیث۔ تو جو مساجد اپنی ہیں وہاں ہم پہنچا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ پرانا شہر، نیا شہر، اب شہر کی وسعت تو کہاں تک ہے آپ کو اندازہ ہے، 70 کلومیٹرز کا ڈائیمیٹر ہمارے شہر کا ہے۔ بہرحال عوام ماشاءاللہ سے لاکھوں کی آبادی، مسلمانوں کی، سنیوں کی، سب کو فری تقسیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی طباعت پر جو لاگتی رقم ہے وہ 20 روپے، ملٹی کلرڈ بڑی سائز کا چارٹ ہے اور گلیس شیٹ میں ہے لیمینیٹڈ، تو 20 روپے اس کو ہدیتاً رکھا اس لیے گیا ہے کہ آپ کے لیے 20 روپے دینا بار نہیں ہے، لیکن سارے شہر کے مسلمانوں کو دینا ایک آدمی کے لیے بڑا گراں ہے، اسی لیے 20 روپے اس کی قیمت رکھی ہے تاکہ آپ سے پیسہ لیا جائے، پھر ری سائیکلنگ ہو اس کی، پھر سے ہم طباعت کریں، پھر سے عوام کے ہاتھوں میں وہ چیز پہنچے۔
آج بھی دونوں باب الداخلہ پر اور شاید ادھر باہر گیٹ کی جانب بھی وہ ایمانی موتیاں نام ہیں، چارٹس رکھے گئے، آپ حاصل فرمائیں۔ ساتھ ہی علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ان جیسے بہت سوں کو پیدا کرے، سنیت کی بڑی خدمت ساری دنیا میں کر رہے ہیں۔ یہ ان کی سیڈیز ہیں، لیلۃ القدر کے نام سے ایک ہے، اور دوسری سرکار پیران پیر غوث العظم کے فضائل، محمود سیریز نے اس کو آپ کے ہاتھوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ محمود سیریز کے کاؤنٹر سے یہ حاصل فرماتے جائیں۔